کسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عبدالغفور تھا۔ عبدالغفور اعلیٰ درجے کا کاہل اور آرام پسند نوجوان تھا۔ محنت کرنے سے ایسے بھاگتا تھا جیسے بکری بارش سے ڈر کر بھاگتی ہے۔ عبدالغفور کے والد کا بہت عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اس کا پیٹ پالتی رہی، لیکن جب وہ بہت بوڑھی ہو گئی اور اس میں کام کرنے کی ہمت نہ رہی تو اس نے بار بار عبدالغفور کو تاکید کرنا شروع کر دی کہ وہ محنت مزدوری کر کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ عبدالغفور تو تھا ہی کاہل۔ صبح صبح اس کی ماں اسے جھنجھوڑ کر اٹھاتی اور کہتی، او نامعقول عبدالغفور، اٹھ بدبخت، سورج سر پر چڑھ آیا اور تو سو رہا ہے، جا اور جا کر محنت مزدوری کر، نہیں تو فانکے ہونے لگیں گے۔ عبدالغفور کس مسا کر اٹھتا اور چائے پی کر باہر کی طرف چل دیتا۔ باہر ادھر ادھر ٹہلتا اور دوپہر کو گھر لوٹ آتا۔ ماں برا بھلا کہہ کر کھانا دے دیتی۔ عبدالغفور جیسے ہی کھانا کھا کر سونے کے ارادے سے چارپائی کی طرف بڑھتا، اس کی ماں ڈانٹ ڈپٹ کر اسے باہر جانے پر مجبور کر دیتی۔ گھر سے باہر آ کر وہ ادھر ادھر یوں ہی گھومتا رہتا اور کبھی کہیں پر بیٹھ کر باتیں بنانا شروع کر دیتا۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی گھر کا رخ کرتا۔ اس کی ماں اسے برا بھلا کہتی اور پھر ممتا سے مجبور ہو کر کھانا دے دیتی۔ کھانا کھا کر عبدالغفور مزے سے چارپائی پر لیٹ کر خرانٹے لیتا۔ روزانہ ایسا ہی ہوتا۔ آخر وہ دن بھی آئے کہ فانکے ہونے لگے۔ اس کی ماں سوچتی تھی، اگر یہ کمائے گا نہیں تو میرے مرنے کے بعد یہ کیا کرے گا، کیسے اس کی شادی ہوگی؟ یہی سوچ کر وہ اسے لعنت ملامت کرتی رہتی، لیکن عبدالغفور بھی اس لعنت ملامت کا عادی ہو چکا تھا۔ کام کاج کرنا تو دور کی بات، کام کرنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن اس کی ماں کو ایسا غصہ آیا کہ اس نے عبدالغفور کو صبح کی چائے بھی نہیں دی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لائی اور کہا، آج تو تبھی کھانا کھائے گا جب کچھ کما کر لائے گا۔ عبدالغفور نے اپنی ماں کی خوب خوشامد کی، میری اماں، میری پیاری اماں، صبح کی چائے تو پلا دو، لیکن اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ مجبور ہو کر عبدالغفور گھر سے باہر نکل آیا اور منہ لٹکائے ہوئے گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ چلتے چلتے چوراہے تک آ پہنچا۔ وہاں پر بھیڑ جمع تھی۔ عبدالغفور بھی اس بھیڑ کی طرف چلا گیا۔ ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر بادشاہ کا ایک ملازم اونچی آواز میں اعلان کر رہا تھا، لوگوں سنو، غور سے سنو، بادشاہ سلامت کا فرمان سنو۔ جیسا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے، شہر میں ایک شیر آ گیا ہے۔ یہ شیر آدم خور ہے اور اب تک کئی لوگوں کو کھا چکا ہے۔ بادشاہ سلامت کا فرمان ہے کہ جو بھی اس شیر کو زندہ یا مردہ بادشاہ کے سامنے پیش کرے گا اسے بہت سے انعاموں سے نوازا جائے گا۔ اعلان ختم ہوتے ہی بھیڑ چھٹنے لگی۔ عبدالغفور بھی ایک طرف کو چلنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر میں شیر کو پکڑوں تو کتنا اچھا رہے گا، بادشاہ سے انعام ملے گا اور سب مجھے بہادر سمجھیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے اور میری ماں کتنا خوش ہوگی۔ یہ سوچتے سوچتے ایک دم اسے چائے کی یاد آ گئی۔ اب وہ چائے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ارے بیٹا عبدالغفور، پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ عبدالغفور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اچھی آپا کھڑی تھی۔ اچھی آپا محلے کی عورت تھی اور محلے کے لوگ اسے آپا کہتے تھے۔ وہ اکثر عبدالغفور کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ بوڑھی آپا دنیا میں تنہا تھی۔ السلام علیکم آپا، عبدالغفور نے پیشانی تک ہاتھ لے جاتے ہوئے کہا۔ جیتا رہ بیٹا، اللہ تیری لمبی عمر کرے، اچھی آپا نے ہانفتے ہوئے کہا۔ کہاں چل دیے بیٹا اتنی صبح صبح؟ اچھی آپا نے پوچھا۔ اچھی آپا کوئی کام ڈھونڈنے کے لیے جا رہا تھا، اماں نے صبح سویرے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ جب تو کام کرے گا تبھی تجھے کھانا ملے گا۔ عبدالغفور نے بتایا۔ ارے یہ تو بہت افسوس ہوا۔ بوڑھی آپا نے افسوس کا اظہار کیا۔ چل بیٹے عبدالغفور، میرے گھر چل، میں تجھے چائے پلاؤں گی اور 2 روپیے بھی دوں گی، بس تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ بیٹے وہ میرا گدھا ہے نا؟ ہاں ہاں، عبدالغفور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بیٹے وہ مردود کل رات سے غائب ہے، رسی توڑ کر بھاگ گیا، تو اسے ڈھونڈ لا، میں تجھے 2 روپیے دوں گی۔ اچھا بوڑھی آپا، میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا، عبدالغفور نے کہا۔ چل بیٹے اب پہلے چائے پی لے، بوڑھی آپا نے عبدالغفور کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ چائے پی کر عبدالغفور گدھے کی تلاش میں نکل گیا۔ وہ گلی محلوں اور سڑکوں پر بھٹکتا رہا۔ گھومتے گھومتے دوپہر ہو گئی اور پھر سے پہر ہو گئی۔ مایوس ہو کر عبدالغفور اچھی آپا کے گھر لوٹا۔ ابھی وہ اچھی آپا کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھا کہ بادل گھوم آئے اور ہلکی ہلکی بارش پڑنے لگی۔ عبدالغفور تیز تیز قدم اٹھاتا اچھی آپا کے گھر تک پہنچا۔ تیز تیز بارش ہونے لگی۔ اس نے اچھی آپا کو بتایا کہ اس کا گدھا بہت تلاش کرنے پر بھی اسے نہیں ملا۔ یہ سن کر اچھی آپا گدھے کو برا بھلا کہنے لگی۔ بارش بہت تیز تھی، اس لیے عبدالغفور وہیں پر رک گیا۔ اچھی آپا چائے بنانے لگی۔ اچھی آپا کا کچا مکان تھا اور اوپر خپریل پڑی ہوئی تھی۔ تیز بارش کی وجہ سے
खपरेल जगह जगह से टपक रही थी। अब्दुल गफूर बोला, आपा एक शेर भी तो आ गया है, कई आदमियों को खा लिया। सुबह ऐलान हो रहा था। अरे बेटे लानत भेज शेर पर, मैं ना शेर से डरूं ना हाथी से, मुझे तो कमबख्त इस टपके से डर लगता है, सारी चीज़ों का नाश हो जाता है। अच्छी आपा टपकते हुए खपरेल की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ आपा ये टपका तो होता ही बुरा है। अब्दुल गफूर ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। ये भी अच्छा इत्तेफाक हुआ कि जब अब्दुल गफूर और बूढ़ी आपा आपस में बातें कर रहे थे, उसी वक्त वो आदमखोर शेर तेज़ बारिश से बचने के लिए अच्छी आपा के घर की दीवार के नीचे खड़ा था। चूँकि दीवार कच्ची थी और दीवार में जगह जगह से सुराख थे, इसलिए शेर ने उनकी एक एक बात को अच्छी तरह से सुना। शेर सोचने लगा कि ये टपका क्या चीज़ है जो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है, और ये औरत और ये नौजवान दोनों ही उसे बुरा भला कह रहे हैं। और औरत तो यहाँ तक कह रही है कि वो हाथी और शेर से भी नहीं डरती, बस टपके से डरती है। शायद ये टपका कोई बहुत खतरनाक मखलूक है। जैसे ही बारिश रुकी, शेर जंगल की तरफ चल दिया। अब्दुल गफूर भी घर जाने के लिए उठा। अच्छी आपा ने कहा, प्यारे बेटे बस एक बार और जंगल की तरफ नज़र मारते हुए चले आना, शायद वो नामाकूल वहाँ घास चर रहा हो। अच्छा आपा देख लूँगा, अब्दुल गफूर ने गधे की रस्सी हाथ में पकड़ते हुए कहा। अब्दुल गफूर शाम को जंगल की तरफ गया। अंधेरा खूब फैल चुका था। अब्दुल गफूर आंखें चुंधिया चुंधिया कर गौर से आगे देखता हुआ बढ़ रहा था कि अचानक वो नजर आ गया। वो दरअसल एक शेर था जो एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर ऊँग रहा था। अंधेरे की वजह से अब्दुल गफूर उसे गधा समझकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। 2 लातें उसे जमाई और बोला, यहाँ खड़ा है कमबख्त, दिन भर तुझे ढूंढता रहा, थोड़ी देर पहले मिल जाते तो बुढ़िया मुझे 2 रुपये दे देती। शेर अचानक नाजिल होने वाली इस मुसीबत से अचानक घबरा गया। अचानक उस शेर का जहन उस टपके की तरफ गया और सोचने लगा कि शायद ये टपका है। इतनी देर में अब्दुल गफूर ने रस्सी का फंदा बनाकर उसके गले में डाल दिया, फिर 2 लातें उसकी पीठ पर जमाई और उसे अपने साथ साथ खींचने लगा। शेर समझ गया कि उसे टपके ने पकड़ लिया है, और टपके से तो वो पहले ही डरा हुआ था, और शेर अब्दुल गफूर के पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर अब्दुल गफूर ने गधे के गुम होने से लेकर और उसके मिलने तक की सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई, और उसे ये भी बताया कि सुबह उसे मजदूरी के 2 रुपये मिल जाएंगे। माँ ने खुश होकर पूछा, गधा कहाँ है? मैंने उसे दरवाजे पर बांध दिया, अब्दुल गफूर ने अपनी माँ को बताते हुए कहा, और दरवाजे की कुंडी लगा ली है। अब्दुल गफूर ने खूब डटकर खाना खाया और फिर आराम से सो गया। सुबह जब आसमान पर सूरज की लाली नमूदार हुई और रात की खामोशी चिड़ियों की चहचहाहट से टूटने लगी, तो शेर ने एक अंगड़ाई ली और जोर से दहाड़ा। अब्दुल गफूर सुकून से सो रहा था। दहाड़ सुनकर अचानक से उछल पड़ा। पास वाली चारपाई पर नजर पड़ी तो उसकी माँ उठकर भाग रही थी। वो झट से कमरे में घुसी और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब्दुल गफूर समझ गया कि घर में शेर घुस आया है। छलांग मारकर माँ की चारपाई पर गया और वहाँ से ऊपर चढ़कर खपरेल पर जा बैठा और डर के मारे कांपने लगा। शेर जिस वक्त दहाड़ा था, उसी वक्त बादशाह के सिपाही गली से गुजर रहे थे, तो वो समझ गए कि शेर इसी घर में मौजूद है। एक सिपाही ने जब दरवाजे की झुर्री में से झांक कर अंदर देखा तो उसे शेर रस्सी से बंधा हुआ नजर आया। उसने अपने साथियों से बताया कि इस घर के मालिक ने शेर को रस्सी से पकड़ लिया है। सिपाही फौरन दौड़े दौड़े बादशाह के पास गए। बादशाह ने फौरी लोहे का कटेरा तैयार करने का हुक्म दिया और उस बहादुर आदमी को भी साथ लाने को कहा जिसने शेर को जिंदा पकड़ लिया था। सिपाही कटेरा लेकर आए, दरवाज़ा तोड़ा गया और किसी न किसी तरह से उन्होंने पिंजरे में शेर को बंद कर लिया। जैसे ही उसे खबर हुई कि शेर को कटहरे में बंद कर लिया है, फौरन कूद कर नीचे आया और अपनी माँ को समझा दिया कि किसी पर यह राज खुलने ना पाए कि मैं गधे के धोखे में शेर को पकड़ लाया था। माँ ने उसकी बात मान ली। एक आलीशान सजे सजाए घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जब अब्दुल गफूर बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ तो मोहल्ले के लोग हैरानी से अब्दुल गफूर की तरफ देख रहे थे। उनके ख्वाब ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि इतना बड़ा काहिल कामचोर इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम देगा। अब्दुल गफूर गर्दन अकड़ाए घोड़ा गाड़ी पर बैठा था और नजरें टेढ़ी किए मोहल्ले वालों को देख रहा था। बादशाह भी हैरान था कि एक नौजवान ने वो काम कर दिखाया जो उसकी फौज से अभी तक नहीं हो सका। बादशाह बार बार अब्दुल गफूर की पीठ पर हाथ मारता और उसकी तारीफ करता। अब्दुल गफूर को उसकी बहादुरी के इवज उसे 5000 सोने की अशरफियाँ, 2 कीमती घोड़े, 20 नौकर चाकर और एक आलीशान घर उसे रहने के लिए बादशाह की तरफ से मिला। अब्दुल गफूर और उसकी माँ की किस्मत ही बदल गई। आगे पीछे नौकर चाकर और खाने के लिए एक से एक उम्दा खाने थे। अब्दुल गफूर पहले जितना काहिल था
اس سے 2 گنا زیادہ کاہل ہو گیا۔ صبح 10 بجے سو کر اٹھتا اور نوکر منہ ہاتھ دھلاتے، 11 ساڑھے 11 بجے ناشتے سے فارغ ہوتا اور جب گھر سے نکلتا تو گھوڑا گاڑی اسے تیار ملتی۔ گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر وہ بادشاہ کے محل کی طرف جاتا اور بادشاہ اس کی بہت تعریف کرتا۔ پھر وہ گھر واپس لوٹ آتا اور باقی سارا وقت کاہلی کی نظر ہو جاتا۔ اب دربار میں عبدالغفور بادشاہ کا ایک اہم اور پسندیدہ شخص تھا۔ یہ بات بادشاہ کے وزیر اور دوسرے ملازموں کو ناپسند تھی۔ وہ عبدالغفور سے حسد کرتے اور اس کی کاہلی کی بنا پر اسے ٹٹو کہتے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن بادشاہ کو پتہ چلا کہ دوسرے ملک کا بادشاہ اس کے ملک پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ اطلاع پا کر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے دربار لگا کر مشورے کرنا شروع کر دیے۔ ادھر عبدالغفور سے سڑے وزیر اور دوسرے ملازموں نے آپس میں کھچڑی پکانا شروع کر دی کہ کیسے اس معاملے میں عبدالغفور کو پھنسایا جائے۔ روزانہ اسکیمیں بنتی اور فیل ہوتی رہتی۔ آخر ایک وزیر کے ذہن میں ایک ترتیب آ ہی گئی۔ وہ خوش ہو کر اپنے ساتھیوں سے بولا، اب دیکھو کیسے اس عبدالغفور کا صفایا ہوتا ہے۔ اگلے دن جب دربار لگا تو بادشاہ نے وزیر سے کہا، فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ اپنی فوج کر لے کر ہماری حدود میں داخل ہو چکا ہے اور ایک بڑے میدان میں اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اگر گستاخی معاف ہو تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، فوج تو بعد میں بھی تیار ہوگی۔ ہمارے یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو اکیلا ایک فوج کے برابر ہے۔ میرا مطلب ہے عبدالغفور صاحب۔ وہ شیر کو پکڑ لائے تھے۔ میرے خیال میں وہ پڑوسی ملک کے بادشاہ اور اس کی فوج کے لیے وہ اکیلے ہی کافی ہیں۔ فوراً ہی دوسرے وزیروں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ اس نے فوراً ہی عبدالغفور کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ عبدالغفور جب وہاں پر حاضر ہوا اور جب حاضر ہونے کا مقصد پتہ چلا تو پسینے چھوٹ گئے۔ بادشاہ کا حکم تھا، اس لیے انکار کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ بادشاہ نصیحتیں کرتا رہا، کامیابی کا یقین دلاتا رہا اور پھر عبدالغفور کے ہاتھ میں تلوار تھما کر استبل کی طرف لے گیا۔ استبل میں بہت سے شاندار گھوڑے موجود تھے۔ بادشاہ نے کہا، ان میں سے ایک گھوڑا اپنی مرضی سے پسند کر لو۔ عبدالغفور اتنے صحت مند گھوڑوں کو دیکھ کر کانپ کر رہ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی گھوڑا مجھے اوپر سے پٹک کر کچل ہی نہ دے۔ اچانک ایک گھوڑے پر نظر گئی، دبلا پتلا اور شاید پیر سے لنگڑا بھی، کیونکہ ایک ٹانگ اٹھائے کھڑا تھا۔ عبدالغفور کو لگا کہ شاید یہ گھوڑا بیمار ہو اور بوڑھا بھی۔ عبدالغفور نے اس گھوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ نے عبدالغفور کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا، شاباش، ہم تمہاری نظر کی داد کرتے ہیں۔ تم ہمیشہ اچھی چیز ہی پسند کرتے ہو۔ یہ ہمارے استبل کا سب سے اچھا گھوڑا ہے۔ عبدالغفور نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، شاندار گھوڑا، یہ مریل۔ گھوڑے پر زین کسی گئی اور پھر عبدالغفور اس پر سوار ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے دعائیں دیتے ہوئے سفر پر روانہ کیا۔ گھوڑا کچھ دیر تو لنگڑا کر آہستہ آہستہ چلتا رہا، پھر اچانک اس نے فریری لی اور زور زور سے دوڑنے لگا تو عبدالغفور کے ہوش اڑ گئے۔ گھوڑا ایسے دوڑ رہا تھا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو۔ عبدالغفور ڈر کے مارے اس کی کمر پر چپک گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ کر آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ گھوڑا دوڑتا رہا اور دوڑتا رہا۔ عبدالغفور اس کی گردن سے چپک کر اپنی موت کا انتظار کرتا رہا۔ اچانک عبدالغفور کو ایک درخت نظر آیا۔ اس نے دل میں سوچا، اگر میں ایک ہاتھ سے اس درخت کو پکڑ لوں تو اس درخت پر لٹکتا رہ جاؤں گا اور گھوڑا آگے نکل جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک ہاتھ ہوا میں لہرا دیا۔ درخت جیسے ہی قریب آیا، عبدالغفور نے اس کے گرد اپنا ہاتھ جما لیا۔ گھوڑے کو جھٹکا لگا۔ وہ جیسے ہی اپنی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہوا تو عبدالغفور نے بھی اپنی ٹانگوں سے گھوڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ گر نہ پڑے۔ گھوڑے نے زور لگایا تو درخت جڑ سے اکھڑ کر عبدالغفور کے ہاتھ میں آ گیا۔ گھوڑا پھر اسی رفتار سے دوڑنے لگا۔ عبدالغفور ڈر کے مارے درخت کو ہاتھ میں پکڑے رہا۔ دوسری فوج کے بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر دیکھے کہ دوسری فوج آ رہی ہے یا نہیں۔ سپاہی حکم ملتے ہی ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا اور سامنے دیکھنے لگا، پھر چونکا، گھبرا کر پیچھے ہٹا اور لڑکتا ہوا نیچے پہنچا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ ارے سرکار، بادشاہ سلامت، ایک آدمی پیڑ لا رہا ہے مارنے کے لیے۔ کیا بکتا ہے احمق، بادشاہ نے غصے سے کہا اور پھر گھوڑے سے نیچے اتر کر خود ٹیلے پر چڑھ گیا۔ بادشاہ ٹیلے پر چڑھا تو اس کا بھی یہی حال ہوا۔ گھبرا کر نیچے اترا اور چیخ کر بولا، واپسی، جلدی جلدی بھاگو، اللہ کی پناہ، ایک آدمی پیڑ لا رہا ہے، پتہ نہیں دوسرے مارنے کے لیے کیا کیا لا رہے ہوں گے۔ اور دشمن کی فوج سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگی اور پھر گھوڑا بھی وہیں پر آ کر رکا
जहां पर दूसरे मुल्क की फौज रुकी थी। मैदान बिल्कुल खाली था। घोड़ा जैसे ही रुका, अब्दुल गफूर नीचे उतर गया, ज़मीन पर बैठकर हाँफने लगा। जब सांस काबू में आई तो खाली मैदान में नज़र दौड़ाई। घोड़ा कुछ दूर पानी पी रहा था और मैदान बिल्कुल खाली पड़ा था। अब्दुल गफूर समझ गया कि दूसरी फौज भाग चुकी है। थोड़ी देर में बादशाह भी अपनी फौज को लेकर मैदान में पहुंच गया। यहाँ सिर्फ घोड़ा था, अब्दुल गफूर और जड़ से उखड़ा हुआ पेड़। बादशाह ने फौरन घोड़े से उतरकर अब्दुल गफूर की पीठ पर हाथ फेरा और फिर फौज से मुखातिब होकर कहा, देखा तुमने इस बहादुर सिपाही को, ये पेड़ उखाड़ कर दुश्मनों का मुकाबला करने आया था। अब्दुल गफूर से हसद करने वाले हैरान परेशान खड़े थे। इस कारनामे पर भी अब्दुल गफूर को बहुत से इनामों से नवाजा गया और बादशाह ने उसे अपना वजीर बनाने का ऐलान कर दिया। अब्दुल गफूर लौटकर घर आया और अपनी माँ को सारा हाल सुनाकर कहा, अम्मा, बेहतर यही है कि ये शहर छोड़ दिया जाए। 2 दफ़ा तो इत्तेफाक था जिसे कारनामा समझ लिया गया, मगर तीसरी बार न जाने क्या हो, इसलिए हम रातों रात अपना सामान लपेटकर यहाँ से निकल चलते हैं। जान है तो जहान है, वैसे भी हमारे पास बहुत दौलत इकट्ठी हो गई है। फिर उसी रात अब्दुल गफूर और उसकी माँ ने खामोशी से वो शहर छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।